یہ دل اس سینے میں بڑی تنگی کر رہا ہے۔ امام نے فرمایا کیسے تم کو جانے کی اجازت دے دیں؟ اچھا ایک کام کرو، ان عزمت علی الجہاد فاطلب لہؤلاء الاطفال قلیلا من الماء، اگر جہاد پہ جانا ہی چاہتے ہو تو پہلے ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرتے جاؤ۔ ایک خیمہ مخصوص تھا کربلا میں مشکیزوں سے۔ حضرت عباس اس خیمے کی طرف گئے کہ ایک مشکیزہ لے لیں۔ کیا دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اس خیمے میں اکٹھا ہے، جن مشکیزوں میں کچھ نمی ہے سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں، کچھ سکون مل جائے۔ کیا گزر ہو گئی ہوگی یہ منظر دیکھ کے حضرت عباس کے دل پر۔ ایک مشکیزہ لیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، آئے فرات میں، مشکیزے کو بھرا، چلو میں پانی لیا۔ خود کتنے پیاسے ہوں گے؟ ابھی میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ کربلا میں جناب عباس نے عاشور کے دن کنویں کھودے ہیں۔ کنواں کھودنے میں کتنی پیاس بھڑکے گی آدمی خود اندازہ کر سکتا ہے۔ چلو میں پانی لیا، فذکر عطش الحسین، امام حسین اور ان کے بچوں کی پیاس یاد کی، وَرَمَى الْمَاءَ بِيَدِهِ، اس لیے کہ حسین کی پیاس کو یاد کرنا بھی ایک عبادت ہے نا۔ عباس عبد صالح ہے، میں ایسا نہیں سمجھتا ہوں پینے کی نیت سے لیا تھا یاد آئی پھینک دیا، نہیں، چلو میں لیا یاد کرنے کے لیے تاکہ چلتے چلتے ایک عبادت ہو جائے۔ رَمَى الْمَاءَ بِيَدِهِ، پانی کو پھینک دیا، پیاسے نکل پڑے۔ ابھی چند قدم چلے تھے، کہتے ہیں کہ پیچھے سے ایک ایسا وار ہوا کہ داہنا بازو قلم ہو گیا۔ ماشاءاللہ آپ شاعر ہیں، بہت سے نوحے کہے ہیں، بہت سے قصیدے کہے ہیں، ابھی کوئی آ کر کے آپ کو ایک مصرع دے دے کہ یہ حضرت عباس کی شب بیداری ہے، بزم عباسیہ کی مصرع یہ شعر کہیے، اور آپ کی انگلی میں زخم ہو، کٹ گئی ہو، درد ہو رہا، آپ بعد میں جواب دیں گے۔ دوست یار پہلے کہہ دیں گے بھائی لوگ کہ ارے بھیا کہ ایسے ہی انگلی کٹی ہوئی ہے، درد ہو رہا ہے، وہ شعر کیا کہیں گے؟ آپ کی انگلی میں زخم ہو جائے آپ شعر نہیں کہہ سکتے۔ عباس کا بازو قلم ہو گیا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ایسا شعر ہے کہ آدمی کہے پرانا شعر پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی بازو قلم ہوا اسی وقت شعر پڑھنا شروع کیا، فوراً کہتے جا رہے ہیں، شان امام میں شعر پڑھتے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی داہنا بازو قلم ہوا فرماتے ہیں واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی وعن امام صادق الیقین نجل النبی الطاہر الامین۔ خدا کی قسم اگر تم نے میرا داہنا بازو قلم کر لیا ہے تو خدا کی قسم میں ہمیشہ اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا۔ وعن امام صادق الیقین، اس امام کی حمایت کرتا رہوں گا جس پر میرا سچا یقین ہے۔ نجل النبی الطاہر الامین، جو اس نبی کی نسل میں ہے جو طاہر ہے اور امین ہے۔ شعر پڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں کہ اتنے میں کسی نے ایک اور وار کیا، بایاں بازو قلم ہو گیا۔ صرف اور صرف ایک خواہش ہے کہ کسی صورت سے بچوں کی پیاس بجھ جائے، ہے نا؟ دیکھ کے آئے ہیں نا خیمے کا حال کیا ہے۔ مشکیزے کو دانتوں سے دبائے رکھا، بڑھتے جا رہے ہیں کہ اچانک کسی ملعون نے ایک ایسا تیر مارا، مشکیزہ چھدا، عباس کی آس ٹوٹی، عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا۔ اللہ اکبر کہ اتنے میں ایک گرز پڑا، گھوڑے سے زمین پر آیا، آواز دیا اخا ادرک اخا۔ حسین کے کانوں میں عباس کی آواز پہنچی، تیزی کے ساتھ امام حسین آئے عباس کے سرہانے، آئے بیٹھ گئے۔ یہاں دو مصائب ایسے ہیں جس کو جناب عباس نے کہا ہے، میں اس کو بیان کر دوں اور زحمت آپ کی تمام۔ ایک ذاکر تھے جن کا نام تھا سید کاظم۔ ایک دن کسی نے آ کے کہا کاظم میں پیغامبر ہوں جناب عباس کا۔ کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، عباس علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جا کے کاظم میرے ذاکر سے کہو کہ میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا۔ تو کاظم نے کہا بھیا تم تو رہتے ہو مجلس میں، سنتے ہو، میں عباس کے مصائب پڑھتا نہیں ہوں۔ کہ یہ تو میں نے کہا، لیکن آقا نے فرمایا کہ جا کے میرے ذاکر سے پوچھو جو سب سے سخت مصائب ہو وہ کیوں نہیں پڑھتا۔ کاظم تڑپ گئے، کہا بھائی جلدی بتاؤ میرے مولا نے کیا کہا ہے پڑھنے کے لیے، میرے حسین نے کیا کہا ہے پڑھنے کے لیے۔
کہ آقا نے فرمایا ہے کہ میرے ذاکر سے پوچھو کہ جب کوئی سوار گھوڑے سے گرتا ہے اپنے بازوؤں کو ٹیک دیتا ہے، ارے جس کے جس میں بازو نہ ہو وہ گھوڑے سے زمین پر کیوں کر آیا؟ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، جب گر پڑے حضرت امام حسین کو آواز دی، امام حسین آئے، سرہانے بیٹھ گئے، عباس کا سر اپنے زانوؤں پہ رکھ لیا، بھیا کوئی خواہش ہو تو بولو، کوئی آرزو ہو تو بولو، کوئی تمنا ہو تو بولو۔ فرمایا آقا میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ کیوں؟ کہ آپ کہتے تھے نا تم فوج کے سردار ہو، بیویاں سردار کی لاش دیکھ کے برداشت نہیں کر پائیں گی۔ دوسرے یہ کہ میں نے بچوں سے پانی کا وعدہ کیا تھا، نہیں چاہتا بغیر پانی کے میری لاش بھی بچوں کے سامنے جائے۔ یہ ہو گیا نا، ایک بچپنے سے ہم آپ سنتے آئے ہیں۔ فرمایا آقا ایک آنکھ میں خون ہے، ایک آنکھ میں تیر ہے، اگر آپ خون صاف کر دیتے چلتے چلتے آپ کی زیارت اے میرے مولا عباس آپ کیا تھے نہیں معلوم آقا، چاہتا ہوں چلتے چلتے ایک بار دیکھ لوں آپ کو۔ کسی ذاکر نے قم میں یہ روایت پڑھ دی، ایک بزرگ عالم دین تھے، بعد میں انہوں نے اس ذاکر کو ٹوکا ایسی روایتیں مت پڑھا کرو جس کی سند کمزور ہے، ضعیف ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ جنہوں نے ٹوکا تھا وہ کہتے ہیں کہ رات کو میں نے خواب میں دیکھا حضرت عباس کو، وہ تشریف لائے ہیں، فرماتے ہیں تم کربلا میں تھے؟ تم کو پتا ہے تیر کا قصہ کیا ہے؟ میں بتاؤں تم کو؟ جی مولا۔ کہ جب دونوں بازو میرے قلم ہو گئے تو اچانک آ کے آنکھ میں ایک تیر لگا، ہاتھ ہوتا تو ہاتھوں سے تیر کو نکال لیتا، اب ہاتھ تو قلم ہو چکے ہیں، تو پہلے میں نے سر کو جنبش دی کہ شاید تیر نکل جائے، جب نہیں نکل سکا تو میں نے سر کو جھکایا کہ زانو سے دبا کر کے سر اٹھا لوں تیر نکل جائے، کہ اتنے میں پیچھے سے ایک گرز پڑا، عباس کا سر شگافتہ ہوا۔ ابھی امام حسین علیہ السلام عباس کا سر زانو پہ لے کے یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں موت کا پسینہ پیشانی پہ آیا۔ کتنی اذیت ہوئی ہے حضرت کی شہادت پر امام کو، اور میں نے مجلس تمام کر ایک ہچکی لی، روح نکلی، وہی حسین جو اتنے پیار سے آغوش میں سر رکھے باتیں کر رہے تھے، وہی حسین۔ روایت کہتی جیسے ہی عباس کی روح نکلی نا مولا تڑپ گئے۔ میں وہ منظر سناؤں آپ کو جو کتابوں میں لکھا ہے، سر رکھ دیا زمین پر، کھڑے ہو گئے، آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں، کمر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آسمان کو تکتے ہیں، فرماتے ہیں الآن انکسر ظہری، بھیا کمر ٹوٹ گئی، اور پھر اپنے آپ کو عباس کے لاشے پہ ایک دو بار نہیں بار بار اٹھتے ہیں، آسمان کو تکتے ہیں، اپنے آپ کو عباس کے لاشے پہ گرا دیتے ہیں، بھیا کمر ٹوٹ گئی، بھیا تدبیر کی ساری راہیں مسدود۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ